نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، رزق کی بے برکتی، تنگ دستی، مفلسی۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور تنگ دستی اور مفلسی یہ آتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اتنی بے روزگاری ویسے ہی بڑھ چکی ہے، اگر کسی کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہے بھی، کوئی جاب کرتا ہے وہاں سے آتا ہے، اس کے باوجود بھی بے برکتی ہے، پیسہ پورا ہی نہیں ہوتا، کچھ ڈاکٹروں کی طرف نکل جاتا ہے، کچھ کہیں نکل جاتا ہے، پیسے کے اندر، رزق کے اندر برکت ہی نہیں ہے۔ اور ہم اس مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اس مہنگائی کا الزام حکومت کو دیتے ہیں، اپنے بادشاہ کو دیتے ہیں، کمشنر کو دیتے ہیں، ہمارے جو اوپر ہیں ہم ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، مگر ہم نے کبھی بھی اپنے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا کہ آیا کہیں ہم تو غلط نہیں ہے۔ آج سونے کا ریٹ اتنا ہو چکا ہے، پیٹرول کا ریٹ اتنا ہو چکا ہے، آج فلاں چیز اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آج یہ چیز اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہماری تنخواہیں وہیں کا وہی ہیں، ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ رونا تو روتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے ہم خود تو کہیں غلط نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہماری روٹی روزی کا جو تعلق ہے وہ زمین سے ہے، کپڑے کا تعلق زمین سے ہے، اگر ہم سبزی کھاتے ہیں اس کا تعلق زمین سے ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں اس کا تعلق بھی زمین سے ہے، غرض ہے کہ ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا تعلق زمین سے ہے۔ اور زمین کا جو تعلق ہے وہ آسمان سے ہے۔ کیوں؟ زمین کی جو کنجی ہے، زمین کی جو کی ہے وہ آسمان سے ہے۔ کیسے؟ آسمان سے بارش برسے گی، آسمان سے رحمت برسے گی تو ہی زمین سے غلہ اگلے گا، تو ہی زمین سے غلہ نکلے گا، رزق کے اندر فراوانی ہوگی۔ اب دوست کہیں گے کہ بھئی اگر بارش جہاں نہیں ہوتی وہاں بھی تو سب ہوتا ہے، اگر وہاں بارش نہ ہو تو زمین کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی زمین کی جو کنجی ہے وہ آسمان ہے، اور ہمارے جسم کا جو تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ ہے، اور ہمارے روح کا جو تعلق ہے وہ آسمان کے ساتھ ہے اور آسمان والے کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا تو ہم نے خیال کر لیا، سارے جتن کر لیے، سب کچھ کر لیا، مگر اپنی روح کا جو تعلق ہے، روح کو جو غذا چاہیے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے باقاعدہ آپ کو بتائی تھی، سورۃ توبہ کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ رب العالمین تو کھلا کہہ رہے ہیں، اگر آپ ذکر نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، قرآن مجید نہیں پڑھو گے، ذکر نہیں کرو گے، یعنی میری یاد سے آپ منہ موڑو گے تو میں آپ کا رزق تنگ کر دوں گا، میں آپ کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ معیشت ہوگی مگر بے برکتی ہوگی، آپ کو آپ کا وہ پیسہ، وہ دولت، وہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اب برکت کیسے ہم نے حاصل کرنی ہے، برکت کیسے لے کے آنی ہے، ہم نے یہ جو بے برکتی ہے یہ کیسے ختم کرنی ہے، اس کے لیے حدیث کی ایک چھوٹی سی دعا ہے دوستو، بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی دعا ہے جو کہ وضو کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ اس کی ایک تسبیح صبح کے ٹائم پڑھ لیں، صبح نہیں ہے تو جو آپ کو ٹائم میسر ہے دن بھر میں آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ کیوں؟ حدیث شریف کی، حدیث کے اندر جو دعا آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں،
وہ یوں سمجھو کہ گولی اور تیر اور تلوار تو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، مگر وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے کامیابی کے راستے، کامیابی کے دروازے دیکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ وہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ تنگی بھی دور ہو جائے گی، آپ کا رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، گھر کے لڑائی جھگڑے بے برکتی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کی آپ ایک تسبیح کسی بھی ٹائم 24 گھنٹے میں آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میری طرف سے آپ سب دوستوں کو اس عمل کی اجازت بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔